بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے روزہ اور صحت۔ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے، روزہ رکھنے پر انسان کو ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، روزہ رکھنے کے اس دنیا میں بھی فائدے ہیں اور روزہ رکھنے پر آخرت میں بھی اس کے فوائد ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی کہ آپ اپنی امت کو یہ بتا دیجئے کہ جو ثواب کی نیت سے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو صحت دیتا ہے، اور پھر روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم بھی، باعمل بھی اور اللہ تعالیٰ کے ولی بھی وہ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے میرے والد گرامی خواب میں تشریف لائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس دفعہ ماہ رمضان المبارک میں آپ بیمار ہو گئے لیکن آپ نے روزے نہیں چھوڑنے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح ہوا کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے جب میں بیمار ہوا، پھر یہ بابرکت مہینہ آیا تو میں نے اس میں روزے نہیں چھوڑے بلکہ میں نے روزے رکھے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب میں ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی برکت سے مجھے صحت عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات جو انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں ایسا کیوں نہ ہوتا، مجھے روزہ رکھنے پر صحت کیوں نہ ملتی؟ میرا یقین کامل تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان پر کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو تم تندرست ہو جاؤ گے، یعنی روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بعض اوقات بعض انسانوں کی یہ عادت بن جاتی ہے، انہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، بات کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کا حل بھی یہ ہے اگر بندہ روزہ رکھے تو اس سے اس کو جو بار بار بات بات پر غصہ آتا ہے وہ غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر صبر کرنے کی ہمت آ جاتی ہے۔ ہالینڈ کا ایک پادری وہ اس چیز کا ذکر کرتا ہے کہ اس کے پاس چند مریض آئے اور انہوں نے آ کر کہا، ایک شوگر کا مریض تھا، معدے کا مریض تھا، دل کا مریض تھا۔ شوگر کے مریض کو کہا کہ 30 دن روزے رکھو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب اس نے جب 30 دن روزے رکھے تو روزے کی برکت سے اس کی شوگر تھی وہ کنٹرول ہو گئی۔ پھر دل کا مریض، اس نے کہا کہ تم بھی 30 دن روزے رکھو۔ اب دل کا جو مریض تھا جب اس نے 30 دن روزے رکھے تو وہ جو گھبراہٹ تھی دل کے اندر اور سانس پھول جاتا تھا، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا عطا فرمائی۔ پھر تھا معدے کا مریض، اب وہ بھی بڑا پریشان تھا، اس کو بھی کہا کہ 30 دن روزے رکھو۔ جب 30 دن روزے رکھے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شفا عطا فرمائی۔ یہ ہے روزے کی برکت۔ اگر انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے نجات دیتا ہے۔ یاد رکھیے ماہ رمضان المبارک میں کوشش کریں کوئی بھی روزہ وہ نہ چھوڑیں۔ بعض دوست و احباب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم چونکہ کام پر جاتے ہیں اور اس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیاوی کئی معمولات ہیں جن کی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھ پاتے۔ تو یہ انسان کی اپنی سوچ ہے کہ ہم خود پہلے ہی ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا۔ جب پہلے ہی کوئی بندہ یہ ارادہ کر لے کہ روزہ نہیں رکھنا تو پھر وہ رکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر یقین کامل ہو اور ارادہ پختہ ہو کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھوں گا اور کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔